سے تقریباً کوئی میں 3-4 مہینے پہلے جب یورپ 3 مہینے پہلے یورپ گیا تھا جی تو فرانس کا جو مین اس کا جو سٹی کا پریفیکٹ دفتر ہے جی مین سینٹر میں اس کے سامنے بہت بڑا بل بورڈ لگا ہوا تھا فری آسیا. فری آسیا رائٹ. اچھا تو میں نے ان سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا فرانس اپنے آپ کو سیکولر کنٹری کہتا ہے. جی ہاں. فرانس کہتا ہے کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ. سر جس طرح کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے جی کہ بیسیکلی یہ جو سارے کا سارا سسٹم ہے یہ اصل میں 10 دسمبر 1991 کو پہلا کیس رجسٹر ہوا تھا گل مسیح کے نام سے. ٹھیک. اور گل مسیح جو تھا اس نے ایک وہ عیسائیوں کا گاؤں تھا پھر وہ دیکھا جی. اس کے اندر ایک گل مسیح تھا اور گل مسیح نے ایک بندے کو بلایا مسلمان پلمبر کو اور پلمبر کو بلا کے اس نے کیا تو ٹوٹی جو تھی اس سے پانی رہ گیا. اچھا. تو اس نے سارے مسلمانوں کو بھی پھر سورہ پاک کو بھی پھر صحابہ کو بھی سیدہ عائشہ کو بھی گالیاں والیاں دینی شروع کی. اچھا. اور کافی دیکھتے ظاہر بات ہے وہاں مسلمان بہت کم تھے. جی جی. جہاں مسلمان کم ہوتے ہیں وہاں پر صورتحال دیکھیں نا یہ جو سینٹیمنٹ زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے. نہیں ایک اور عرض کروں جی. وہاں پر یہ چٹ جوڑتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا یہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں 2 مسلمانوں کو جلا دیا گیا جی ان کے جو یہ جو اپنا فیروز پور روڈ کے اوپر سیالکوٹ میں جو ہوا نہیں اچھا فیروز پور. ہاں فیروز پور والا جو واقعہ بالکل ٹھیک. جہانآباد میں جو ہوا تھا جلا دیا گیا تھا. جی جی ٹھیک. اب اگر کوئی یورپ میں یہ کہتا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ اقلیت کے اندر رہتے ہیں اور وہ مطالبہ تو یہ واقعہ اگزامپل کے طور پر دنیا میں کہیں بھی کسی اکثریت کو جلایا گیا ہوتا ہندو 2 جلائے گئے ہوتے میں دیکھتا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو لاہور شہر کے اندر ہوا تھا. اچھا آسیہ بی بی کا جو واقعہ ہے آسیہ بی بی کا معاملہ اس میں سلمان تاثیر کی جان گئی ہوئی آپ کو. جی ہاں بالکل. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آسیہ بی بی نے جس وقت یہ کام کیا ہے ان کا آپس میں لڑائی ہوئی ہے وہ فیصلے پڑ رہا تھا ہائی کورٹ کا بھی اس کے بھی. اس نے اپنے بیان سے نہیں مکری. اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. وہ ابھی تک اپنے بیان پر قائم ہے. پلیز صرف اس نے ایک لی تھی اچھا کہ میری ان کی ذاتی پرانی رنجش اور لڑائی ہے. اچھا وہ پلی وہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی. یہ اکٹھے فالسہ معافی کی جو اپیل بھی تو کی گئی ہے. اس نے اپیل کو نہیں کی. اچھا. اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا لیکن میں نادم. یہ ایک فقہ سیشن جج کے لیول پہ ہے اس سے آگے نہیں. اچھا. اس دوران آپ دیکھیں کہ اس کو ایکسپلائٹ کتنا کیا گیا. جی 2013 میں جی ایک خاتون آئی ہے اس کا نام ہے اینی ایزابیلا ٹولٹ. رائٹ. ٹولٹ ٹھیک ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے بایوگرافی آسیہ مسیح کی. جی. بلاسفیمی اے میموائر سینٹینس ٹو ڈیتھ اوور اے کپ آف واٹر. اوور اے کپ آف واٹر. جسٹ امیجن. 160 صفحے کی یہ کتاب ہے. اس کی رائلٹی جو ہے وہ آسیہ کو مل رہی ہے لاکھوں روپے میں. لاکھوں ڈالرز میں. لاکھوں ڈالرز میں. ٹھیک ہے. اور سر وہ 7.5 کروڑ بی بی سی اٹھاؤ بی بی سی اٹھاؤ ہم سب اٹھاؤ فلانی اٹھاؤ. او جی ان کے گھر میں فقے پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں. این جی اوز کی ان کا جو خامد عاشق مسیح اس کے نام اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. 7.5 کروڑ روپے. جی یہ بھی. اچھا اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر فیڈرل اس کے اوپر 16 اکتوبر 2014 کو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ چونکہ اس کو اپنے بیان سے نہیں مکری اس کے اوپر انہوں نے بڑی مزدار بحث کی ہے. ٹھیک. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 10 نومبر 30/4/1991 کو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 295C جو ہے جو توہین رسالت ہے یا کوئی بھی توہین کسی بھی نبی کی توہین کی جائے خواہ حضرت عیسیٰ ہوں خواہ حضرت موسیٰ ہوں یا کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین کی جائے اس کی سزا جو ہے بنیادی طور پہ وہ موت ہے. اور اس کے اندر یہ عمر قید نہیں ہو سکتی اس لیے ہم نہیں دے سکتے. اور وہ اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا. اس کو بڑی مزدار انہوں نے بحث کی ہے اور وہ دیکھنے والا فیصلہ ہے ان کا. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے اندر پبلک معافی جو ہے کسی بھی جرم کی جس جرم کی مطلوب معافی جو ہے وہ موجود ہے. اچھا کہ عوام معافی دے سکتے ہیں؟ نہیں عوام نہیں ہے. پبلک معافی. خاتون معافی مانگے گی اپنے جرم کو ریٹریکٹ کرے گی. اچھا اڑنا. آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور وہ امام حنیفہ اس میں بڑی فقہ کی بحث ہے. جی جی. یہاں پر اب ایک اور چیز جو ہے میرے پاس پوری متین خالد صاحب نے تمام توہین رسالت کے کیس نے ان کو اکٹھا کیا. ٹھیک. آپ حیران ہوں گے کہ جتنے بھی توہین رسالت کے کیس ہیں ان میں ایک تو اکثریت مسلمانوں کی ہے. جی. عیسائیوں کی کم ہے. دوسرا یہ کہ عیسائیوں کے جتنے کیسز ہیں ان میں جو بھی سینٹنس بولے گئے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اوپر سے کہا گیا تھا یہی فقرہ بولنا. جیسے کسی نے مینوپلیٹ کروایا. یہی فقرہ بولنا. رائٹ. ہر ایک کا ایک ہی فقرہ ہے
کسی بھی جگہ پہ جہاں پر بھی ہو کوٹ اینڈ کوٹ فکرہ وہی ہے جیسے چرچ سے ڈکٹیٹ کیا گیا ہو کہ یہ فکرہ بول. اب یہ گل مسیح کا جو واقعہ ہوا ہے 2 نومبر اس کو 92 کو سہ موت ہوئی, 94 میں ہائی کورٹ نے کیا, اور اس کے بعد تقریباً 3 مہینے کے بعد وہ جناب وہ فرینکفرٹ کی فلائٹ لے کے چلا گیا. رائٹ. BBC, وائس آف امریکہ, نارویجن ٹی وی, فلانا ٹی وی, یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو سیکولر لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ پاکستان میں صرف ایک عیسائی عورت کے لیے اٹھتے ہیں. جی. کیا پاکستان میں کسی اور بندے کا جرم نہیں کیا ہوا؟ یہ میرے پاس وہ سارے کے سارے ہیں. کیا ریاض غور شاہی کے خلاف جب کیس چل رہا تھا, جب یوسف قذاب کے خلاف کیس چل رہا تھا, کیا دنیا میں کوئی اٹھا؟ کوئی بھی نہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کرسچینٹی کو بچانے کی نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اسٹیبلشڈ نارم قرار دینا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں نا, اب میرا اور آپ کی لڑائی ہے, میں آپ کو کہوں جی جی ٹھیک ہے, زیادہ زیادہ آپ کے گھر تک پہنچ جاؤں, لیکن میں آپ کی مقدس شخصیات تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مطلب یہ تو ایک روٹین کی بات ہے نا کہ آپ آپس میں لڑ رہے ہو اور آپ آپس میں ہی گفتگو کرو گے نا, اچانک آپ کے اندر جن آ جاتا ہے, آپ رسول اکرم کی توہین شروع کرنا. رسول اکرم میں تمہارا کیا بگاڑا بھائی؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ مذہب پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ سیدہ عائشہ کی توہین شروع کر دیتے ہو, اس میں زیادہ تر رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں گفتگو کر, آپ رسول اللہ کے ساتھیوں کی توہین شروع کر دیتے ہو. یعنی آپ کے اندر جنہ حلول کر جاتا ہے, اور ایگزیکٹلی وہی فکر. تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس پیرس شہر میں 4 سال سے فری آسیا کا بورڈ نہ اترا ہو, بل بورڈ, رائٹ, اور مین شہر میں کوئی اور بل بورڈ وہاں دور تک ان کے نہیں نظر آتا, وہ سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم ایک آزادانہ اور منصفانہ ٹرائل چلا سکیں گے. ناممکن. 40 کیسز ہیں جس کو سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے پینڈنگ, وہ چل نہیں رہے. ابھی بھی آسیہ کا کیس وہاں گیا تھا, ایک جج نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, یہ جج نے بہانہ چلایا, اور اس کے بعد آئندہ وہ چلا گیا پھر دوبارہ. اب وہ اس کے پاس چلا جائے گا, کیا نام ہے, چیف جسٹس کے پاس, وہ اگلے پتہ نہیں 6 سال بعد اس کو دوبارہ دیکھا.